بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟ شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے آخر وقت ہے، کیا رونق دنیا دیکھوں۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔ اسی میں صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ بزرگوں، جو اہل دل ہوتے ہیں نا، جو اہل دل ہوتے ہیں، جن کی دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بس گیا ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر انہیں دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی محبت، دنیا کی مال و دولت، دنیا کے زر و اسباب، دنیا کے مکانات اور گاڑیاں، دنیا کی عہدے اور کرسیاں، وہ سب ایسے خاک لگتی ہیں کہ کیا ہے یہ سب، کچھ بھی نہیں ہے، سب بکواس ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری معراج ہے۔ مومنو، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اعزاز ہے، ہماری سعادت ہے۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے تمام کمالات کے ساتھ بس جائے۔ لوگ ہمیں دیوانہ اور پاگل کہیں تو کہا کریں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اگر یوں فرمائیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ میرا ہے کہنا ہمیں ساری دنیا کے ہمارے لیے پاگل ہونے کے طعنے دینے کے مقابلے بہت زیادہ عزیز ہے، بہت زیادہ عزیز ہے، انتہا درجے عزیز ہے، ہر بلند درجے عزیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں اپنا کہہ دیں کہ یہ تو میرا ہے، کتنی بڑی بات ہوگی، آپ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا کہہ دیں، تو پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بننا بھی ہوگا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بننا بھی ہوگا۔ دامے درمے قدمے سخنے، ہر طرح سے ہماری زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بیان کرتی ہو، ہمارے قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی منزلوں کی طرف بڑھتے ہوں، ہماری نگاہیں چاہے عالم اسباب ہو، چاہے غیر عالم اسباب ہو، ہماری نگاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشک برساتی ہوں جہاں، وہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری آنکھیں ترستی ہوں، ہماری آنکھیں تڑپتی ہوں، اور ہماری آنکھیں جستجو میں لگی رہتی ہوں کہ دیدار یار ہو جائے، دیدار یار ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل میں پیدا کرنے کے لیے
اپنی تنہائیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرو، ان کے مجاہدات کو یاد کیا کرو، ان پر قربان ہونے کے جذبے اپنے اندر پیدا کیا کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے بغیر کوئی لمحہ آپ کا گزارا نہ کرتا ہو، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے بغیر گزر جائے، ہر لمحہ درود اور سلام پڑھتا ہو، کوئی سنت نہ چھوٹتی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کام کی سنت کیا ہے؟ اور پھر بھی آپ چھوڑ دے رہے ہیں، بس یہ جرم اکبر ہے۔ اے عشاق، اے عاشقو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک عاشق کی شان یہ ہو ہی نہیں سکتی، ایک عاشق کا یہ فعل ہو ہی نہیں سکتا، ایک عاشق کا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کام کو سنت سمجھتا ہے اور پھر سنت کو چھوڑ دے۔ کوئی عاشق ایسا کر ہی نہیں سکتا، کوئی عاشق ایسا کر ہی نہیں سکتا، کوئی عاشق ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اور جو جان بوجھ کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتا ہے، پھر وہ عاشق نہیں ہو سکتا۔ اس کو اگر سمجھ نہیں آتا تو اویس قرنی سے پوچھ لیجئے، رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیجئے، حضرت اویس، وہ کیا بات تھی کہ آپ نے اپنے منہ کے تمام دانتوں کو اکھاڑ ڈالا؟ یہ کیسا عشق تھا؟ اویس ہمیں بھی تو بتائیے۔ پھر حضرت اویس سے پوچھ لیجئے کیا عشق تھا جی وہ؟ کسی نے کہا، جا کر خبر دی۔ پہلے اخبار اور موبائل اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا تو نہیں تھا نا۔ پہلے تو یہ تھا کہ کوئی بندہ ادھر اس ملک سے گزرا، دوسرے ملکوں میں جا کر وہ اس ملک کی خبریں دیتا تھا، وہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کوئی بندہ گزرا، اس نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ محمد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم احد میں زخمی ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دندان مبارک شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک قطرہ خون کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، چاہے ہم پوری زندگی درود اور سلام پڑھتے رہیں۔ کوئی ایک قطرہ خون کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہم سے۔ ویسے قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر کسی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا ہے احد میں، اور بڑے زخم آئے ہیں، صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اب اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تو نہیں معلوم ہو سکا کہ دانت مبارک، دندان مبارک کون سا شہید ہوا ہے۔ انہوں نے ایک دانت پتھر سے توڑ دیا، اس سوچ کے ساتھ کہ شاید کہ جو دانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک میں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ میں نہ ہو، وہ دانت میرے منہ میں نہیں رہ سکتا۔ یہ ہے عشق، یہ ہے عشق میاں، یہ ہے عشق۔ دانت توڑنے کے بعد خیال آیا، شاید یہ دانت نہ ہو، اگر دوسرا ہوا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دانت میرے منہ میں رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک میں نہیں ہے۔ پھر دوسرا توڑ دیا اسی خیال سے کہ شاید یہ نہ ہو، یہ ہو۔ پھر خیال آیا کہ شاید یہ بھی نہ ہو۔ ایسے کر کر کے سارے دانت توڑ دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک میں جو دانت نہیں ہے
وہ دانت میرے منہ میں نہیں رہے گا، سارے دانت توڑ دیے۔ ویسے قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، حضرت اویس قرنی، اللہ آپ کے اوپر بے پناہ رحمت نازل فرمائے، آپ عظیم ہستی ہیں، لیکن یہ تو بتائیے یہ دانت توڑنا کیسا عشق تھا، یہ کیسا عشق تھا کہ یہ وہ مثالی عشق ہے جس کی مثال اگر دیکھنی ہو تو اویس قرنی کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی۔ اگر یہ مثال دیکھنی ہو تو بڑے بڑے عاشق ملے امت میں، بڑے بڑے عشاق ملے، لیکن دانتوں کو اس طرح سے توڑنے کا واقعہ صرف اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملتا ہے۔ دوسروں کے پاس جاؤ تو بڑی بڑی باتیں ملیں گی، آپ کو بڑا بڑا عشق ملے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بساؤ، یہاں دل میں بساؤ، دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بساؤ۔ آپ کو تنہائیاں اچھی لگنے لگیں۔ کیوں اچھی لگتی ہیں تنہائی آپ کو؟ کہ تنہائیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رونے کا موقع مل جاتا ہے، اس لیے تنہائیاں اچھی لگتی ہیں۔ تنہائیاں کیوں اچھی لگتی ہیں آپ کو؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے تنہائیوں میں درود شریف پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور میاں آپ کو مجلسیں کیوں اچھی لگتی ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک مجلس والوں کو سنانے اور ان سے سننے کا موقع مل جاتا ہے، اور اس کا مزہ بھی اپنی جگہ ہے، اس کا مزہ بھی اپنی ہی جگہ ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ تنہائیوں میں ہوں یا آپ اپنی اجتماعی زندگی میں ہوں، ہر صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہیے۔ یقین جانیے، یقین جانیے، یقین جانیے، یہ آپ کی ترقی کا وہ عظیم الشان ذریعہ ہے، یہ آپ کی ترقی کا وہ عظیم الشان ذریعہ ہے کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ارے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بلندی کا ذریعہ ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آپ راہ ترقی سے محروم ہیں، راہ ترقی سے محروم ہیں۔ ترقی کی راہ چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بغیر نہیں ملتی۔ اس لیے آئیے نیت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مریں گے۔ دنیا کچھ بھی کہے، دنیا کچھ بھی کرے، سماج اور معاشرہ کچھ بھی کہے، ہمیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق چاہیے، ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے۔ دنیا والے ہمیں دنیا کی ذلتوں سے ڈراتے ہیں، وہ ڈرایا کریں، ہمارے لیے مصطفیٰ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دنیا والوں کی تمام ملامتوں کے باوجود، دنیا والوں کی ہر ملامت کے باوجود ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق چاہیے، کہ اللہ کا قرب اور اس کا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور عشق کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اس لیے کسی نے یہ کیا عالیشان جملے کہے تھے، اشعار کہے تھے، جنہوں نے مجھے تو بس کیا پتہ نہیں، مجھے تو کس دنیا میں پہنچا دیتے ہیں یہ اشعار، مجھے خود ہی نہیں ہوش رہتا۔ یہ روشنی سی کیا ہے کہ خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے کہ خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، وہاں کی خوشبوئیں اور وہاں کے انوار کچھ اور ہی ہیں۔
ایک مرتبہ میں آپ کو بتاؤں، کئی سال ہوئے، ایک مرتبہ میں حج کے زمانے میں حج لائیو دیکھ رہا تھا، مستقل دیکھتا رہا۔ کسی نے خواب میں آ کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کی وجہ؟ فرمایا کہ تم جس محبت سے دیکھ رہے ہو اس وجہ سے۔ لیکن ایک طرف تو یہ بات ہوئی، دوسری طرف یہ بات ہوئی کہ جب میں اس کو بڑی محبت کے ساتھ دیکھتا تھا، حج پورا دن میں حج دیکھتا تھا، کہ ایک عقیدت تھی میری، ایک محبت تھی میری حج سے، تو میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو میرے دل میں اچانک جیسے القاء ہو گیا ہو، اچانک میرے دل میں یہ بات آئی، مناظر تو دیکھ رہے ہو لیکن اس دیار مقدس کی وہ خوشبوئیں کہاں سے لاؤ گے؟ یعنی یہ اس ویڈیو میں وہ خوشبوئیں تو نہیں ہو سکتی نا؟ بالکل میں ایک دم دنگ رہ گیا کہ واقعی یہ کیا بات رہی، واقعی ہم خوشبوئیں تو وہاں طیبہ شریف کی تو خوشبوؤں کا بھی الگ ہی عالم ہے، اور کیوں نہ ہو وہاں خوشبوؤں کا وہ عظیم الشان منبع لفظ نہیں سمجھ میں آیا، کوئی اور لفظ ہو، وہ سمندر سمندر چھوٹا ہے، کیا لفظ لاؤں میرے اللہ۔ وہ ایسی ہستی وہاں سوتی ہے، دنیا کی ہر خوشبو جس سے شرمندہ ہے، دنیا کی ہر خوشبو جس سے شرمندہ ہے، ایسی عظیم ہستی وہاں سوتی ہے۔ آپ کتنی بھی اچھی سے اچھی خوشبو لگا کر چلے جائیں، خدا تعالیٰ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا مقابلہ تو کیا، آپ کی والی خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ نہیں ہے میرے پاس الفاظ، ان کی خوشبو کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ ایک بات بتاؤں، بات لمبی ہو رہی ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ اگر جنت کی ایک حور اگر سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا کھارا پن ختم ہو جائے اور سارا پانی میٹھا ہو جائے۔ اگر جنت کی ایک حور دنیا میں جھانک دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور ساری دنیا روشن ہو جائے، ساری دنیا روشن ہو جائے۔ ایسے ہی اگر جنت کی خوشبو، جنت کی حور اگر اپنے دوپٹے کو دنیا میں لہرا دے تو دنیا والے اس کی خوشبو سے اور اس کے جمال سے بے ہوش ہو جائیں۔ لیکن آپ کو ایک بڑے کام کی بات نہ بتاؤں، خدا کی قسم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا والے جنت کی حور کے دوپٹے کو لہرانے سے بے ہوش ہو جائیں، ایسا لکھا ہے بزرگوں نے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جلوہ نمائی فرما دینا تو جنت کی حوریں بے ہوش ہو جائیں۔ اس کا مجھ سے کوئی حوالہ مت پوچھنا، یہ میرا عشق ہے میاں، یہ میرا عشق ہے، یہ میری بات ہے، یہ بات میں کسی قرآن سے یا حدیث سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا عشق ہے، میرا عشق کہہ رہا ہے یہ باتیں، ان پر کسی اشکال کی ضرورت نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ بند کر دیں، چھوڑ دیں، چلے جائیں، یہ میرا عشق ہے۔ جس جنت کی خوشبو، جنت کی حور کو دیکھ کر دنیا والے بے ہوش ہو جائیں، اگر وہ جنت کی حوریں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دیکھ لیں تو وہ جنت کی حوریں بے ہوش ہو جائیں، ان کی اس خوشبو سے جس سے ساری دنیا معطر ہو جائے،
اگر وہ حوریں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو سونگھ لیں تو ان کا وہ جو سراپا عطر ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطر کے سامنے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں کے سامنے شرمندہ ہو جائیں۔ ان کا جو وہ جمال و خوبصورتی ہے جو اگر دنیا میں جھانک لیں تو سورج بھی ماند پڑ جائے اور ساری دنیا منور ہو جائے، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں تو وہ اپنے جمال و کمال کو بھول جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کیا کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا کرو۔ دنیا مری جاتی ہے دنیا کے عشق میں کہتا ہوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کر لیا تو دنیا کے سارے عشق کو بھول جاؤ گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرو، ان کے عشق میں رویا کرو۔ دنیا والے دنیا کے عشق میں روتے بلکتے ہیں، اے عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کو بڑی تاکید سے کہتا ہوں کہ آپ کا دل دنیا کے لیے دھڑکے تڑپے نہیں، بلکہ آپ کا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھڑکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی تڑپے، کہ یہیں سے اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب کے راستے جاتے ہیں۔ اس کے بغیر نہ اللہ تک پہنچ چاہے کوئی نہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپنے کا آج سے ارادہ کرو۔ ہم اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپیں گے۔ ہم آج سے تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے عشق میں رویا کریں گے۔ ہم آج سے اپنی تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کریں گے۔ میں تو جب پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ گیا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ میں تو کتابوں میں پڑھ کر گیا تھا کہ مسجد مبارک وہ ہے جو جس میں چھت بھی نہیں ہے، مسجد تو کچی مٹی کی ہے۔ مسجد میرے دماغ میں تو وہی تصورات تھے۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ تو ایک بڑی خوبصورت مسجد تھی۔ میرے دل میں تو بس یوں آیا کہ میں بہت لیٹ ہو گیا۔ میں ہر طرف بس وہ میرا عشق ہے میاں، آپ تو اعتراض نہ کرنا، یہ میرے عشق کی بات ہے، بس زبان پر آ گئی ہے تو بتا رہا ہوں۔ میں ہر طرف یوں دیکھتا تھا، کہاں ہے صحابہ کی مجلس، کہاں ہے وہ صحابہ کی مجلسیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں؟ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک حجرے جن سے باہر نکلنے کے انتظار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں اور میں بھی پہنچ جاؤں؟ کہاں ہے وہ مبارک حجروں کے دروازے جن کے باہر غلامانہ میں بھی جا کر بیٹھ جاؤں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں تو جہاں ان کے قدم پڑے میں اس مٹی کو اپنے چہرے۔ لیکن سب کچھ بدل چکا تھا، سب کچھ بدل چکا تھا، تو وہاں نئے مناظر تھے، سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں پوری نماز عشاء میں اس لیے روتا رہا کہ کیا ہو گیا، میں اتنا لیٹ پیدا ہوا دنیا میں، میں چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، مگر میں تو بہت بعد میں پیدا ہوا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرنا ہے، کثرت سے درود پڑھنا ہے، کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر یاد کرنا ہے۔ پھر اللہ چاہے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہوگا، انشاءاللہ عشق پیدا ہوگا۔ اللہ کرے ہم سب کے سب عشاق کاملین میں بن جائیں، ہم عشاق کاملین میں بن جائیں۔ اللہ کرے ہم کامل عاشق بن جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی سے اللہ کے عشق کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور عشق کی تڑپ پیدا فرمائے۔ اب میری ہمت جواب دیتی ہے، اب اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ درخواست کرتا ہوں ہمارے پیغام کو امت تک پہنچائیں کہ امت اللہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق بن جائے، امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے والی بن جائے۔ اس کا پھر فائدہ اجر کی شکل میں آپ کو بھی ملے اور مجھے بھی ملے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔